الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحاب الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہیست زیر آسماں عرش نازک تر نفس گم کردمی آیا جنید و بایزید اینجا وہ صاحب مزمل و کمبل مزے میں ہے، وہ صاحب مزمل و کمبل مزے میں ہے، قرآن آواز ان کا ہر ایک پل مزے میں ہے، وہ وقت بھی تمام عبادت میں ڈھل گیا، وہ وقت بھی تمام عبادت میں ڈھل گیا، آقا تمہاری یاد کا پل پل مزے میں ہے۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے۔ ناظرین، گفتگو کا آغاز ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں پچھلے ایک مہینے سے ہم آپ سے دوبدو رہے، آپ کے سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ بڑا ہی متبرک موقع رہا، آپ نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور آپ کے سوالات کے ذریعے سے علماء کرام نے جوابات عنایت فرمائے۔ ہم آپ حضرات کے بڑے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمارے ساتھ بھرپور تعاون کیا اس متبرک ماہ مکرم میں۔ انشاءاللہ آئندہ بھی یہ سلسلہ آپ کا ہمارا اٹوٹ وابستگی کا اسی طرح جس طرح آقا کی نسبت سے اس مرتبہ قائم رہا آئندہ بھی قائم رہے گا۔ آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم گفتگو کریں گے آقا علیہ السلام کے مرتبہ اور مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے۔ ہمارے ساتھ جو معزز عالم دین آج یہاں پر رونق افروز ہیں، آئیے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کی ہماری ہر دل عزیز شخصیت حضرت العلامہ مولانا سید ضیاء الدین نقشبندی قادری صاحب، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ اور ڈائریکٹر ابوالحسنات اسلامک ریسرچ سینٹر www.ziaislamic.com۔ محترم پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اور آپ کے ہمارے ہر دل عزیز نعت خوان جناب اسد خان صاحب، آپ اپنی فرمائش کے ذریعے سے نعت پاک پورے ماہ اسد بھائی سے سنتے رہے اور مختلف اپنی فرمائشیں آپ پوری کرتے رہے۔ آئیے ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم، پورے ایک ماہ الحمدللہ کیسے گزر گیا آقا کے ذکر میں؟ اس کا یقیناً ایک تو وقت جس طرح چلا گیا بڑی خوشی ہے، بڑے اچھے انداز سے گیا، اور چونکہ اختتامی محفل بھی ہے آج، ہم اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ جس طرح آج ہم نے عنوان باندھا ہے جس مد میں ہم گفتگو کریں گے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک وہ ہے مقام جو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا۔ اگر بندگی اس کیا بندہ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کا بندہ یا سرکار کا امتی اگر جو مقام مرتبہ اللہ نے دیا ہے، ہماری ہو سکتا ہے کہ سوچ وہاں تک نہ پہنچ سکے، کیا مرتبہ اللہ نے دیا ہے اور وہ مقام و مرتبہ ہم کیسے سمجھیں، جو معرفت ہم کو مل جائے تاکہ ہمیں صحیح مقام کا اندازہ ہو جائے سرکار کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من احبہم وتابعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے مقام و مرتبے کی معرفت ہمارے لیے سعادت اور رحمت و برکت کا ذریعہ ہے، تو اس سلسلے میں حضور نبی پاک علیہ السلام کے نام پاک ہی پر ہم نظر ڈالیں تو یہ معرفت کے لیے کچھ راہیں کھولتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ کسی بھی انسان کا تعارف اس کے نام سے ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخصیت کا نام رکھنے والے دنیا میں ان کے عزیز و قریبہ ہوتے ہیں، ان کے سرپرست خاندان ہوتے ہیں، لیکن ہمارے آقا و مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک رب العالمین نے محفوظ رکھا تھا۔ آپ کا نام مبارک بھی آپ کی ذات کی طرح بے انتہا شان و رفعتوں کا آئینہ دار ہے۔ اللہ کی توفیق اور ہدایت سے آپ کے دادا جان حضرت عبدالمطلب نے اس مبارک نام کو تجویز کیا ہے،
اور رب العالمین نے اپنے حبیب پاک کا تذکرہ اس مبارک نام کے ساتھ کیا، محمد الرسول اللہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ کی رسالت کو منوانے سے پہلے آپ کی محمدیت کو منوایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو رسالت کا حکم کس پر لگ رہا ہے؟ جو محمد ہیں ان پر لگ رہا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی اور مفہوم پر ہم اگر نظر ڈالتے ہیں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ یہ حمد سے ماخوذ ہے۔ حمد کے معنی کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین سے واضح ہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کو سزاوار ہیں جو رب العالمین ہے، سارے جہانوں کا رب ہے۔ تو جس حمد سے اللہ نے اپنے کلام کا آغاز کیا، جو حمد اللہ پاک کو بے پایاں پسند ہے، اسی سے رب ذوالجلال کا نام محمود ہے۔ اللہ نے وہ مبارک کلمے سے مشتق کر کے اپنے حبیب کا نام رکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں، وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ اللہ پاک نے اپنے نام سے مشتق کر کے اپنے حبیب کا نام محمد رکھا ہے، بس عرش کا مالک محمود ہے اور آپ محمد ہیں۔ تو محمد کے معنی ہیں وہ ذات جن کی بے انتہا تعریف و توصیف کی جاتی ہے، جن کی ثنا اور خوبی بیان کی جاتی ہے، اولین میں بھی جن کی شان و عظمت بیان کی جاتی ہے، اب بھی بیان کی جاتی ہے اور آئندہ بھی بیان کی جاتی رہے گی، جن کی ستائش زمین والے بھی کریں گے، آسمان والے بھی کریں گے، اور ان کا رب جو ان کو وجود بخشا ہے وہ بھی ان کی تعریف و توصیف کرتا رہے گا۔ تو رب ذوالجلال نے نام مبارک کے ذریعے سے آپ کی معرفت کروائی۔ نام اللہ کا رکھا ہوا ہے تو حمد میں دو معنی ہوئے، ایک تو خوبیوں کا ہونا ہوا، ایک نقص سے پاک ہونا ہوا۔ اللہ کے حبیب اپنے شان میں، عظمت میں وہ خوبیاں رکھتے ہیں کہ کوئی اس میں نقص اور عیب کا شائبہ نہیں ہوتا۔ اللہ پاک اپنی شان خالقیت میں، شان معبودیت میں بے مثل بے مثال ہے۔ حضور نبی پاک علیہ السلام اپنی شان محبوبیت و رسالت میں بے مثل و بے مثال ہے، اس کا اظہار آپ کا مبارک نام کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ ناظرین، اس میں پاک کی جو شان ہے، جو رفعت ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس کس طرح ہے آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا۔ آئیے ایک کالر کو پروگرام میں ہم شامل کریں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہن کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں تزین فاطمہ۔ جی کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ جی یو پی سے۔ ٹھیک، کیا پوچھنا چاہیں گی بہن؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ جی آپ کی آواز آ رہی ہے؟ پیلی بھی سے۔ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بات کریں۔ کہ جو ہم مطلب اختلاف کیوں ہے آپس میں اتنا، جبکہ مقصد سب کا ایک ہی ہے، عید میلاد النبی۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا، بھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا۔ محترم، جو گفتگو کر رہے تھے ہم جس مد میں جو رفعت و شان بیان کی گئی ہے احادیث کی روشنی میں، قرآن پاک کا آپ نے جو ذکر کیا، اور کیا مرتبہ جو صحابہ ذکر کیا کرتے تھے۔ جی یقیناً اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کو اللہ نے جس اہتمام کے ساتھ اپنے کلام مجید میں بیان کیا ہے وہ ہمارے لیے ایک عظیم نمونہ ہے، اور وہ ہمارے لیے صداقت اور ہدایت کا معیار ہے۔ نام مبارک کے سلسلے میں سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے معنی کو واضح کرتا ہے کہ حمد و ثنا والے ہیں آپ، شان اور خوبی والے ہیں۔ اللہ نے جن کی حمد و ثنا کی ہے، خلق بھی جن کی حمد و ثنا کرتی ہے اور مدحت اور خوبی بیان کرتی ہے۔ تو رب نے کیسے آپ کی شان بیان کی، ذرا آپ دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ویسے سارے انبیاء کرام کی شان اور عظمت ظاہر کی بتلائی ہے، لیکن رسول کریم علیہ السلام کی عظمت شان کا بالکل انداز ہی سب سے مختلف ہے۔ اللہ پاک جس پیغمبر کو جس طرح چاہے خطاب کرے، وہ رب ہے اور وہ انبیاء اس کے بھیجے ہوئے ہیں، اس کی مخلوق ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم سے خطاب کیا تو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی زوج مطہرہ جنت میں رہیں۔ اللہ نے نام لے کر خطاب کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم آپ نے خواب کو سچا کر دکھلایا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم ایسے صاحبزادے کی آپ کو خوشخبری دیتے ہیں جن کا نام یحییٰ ہوگا۔ یا موسیٰ، اے موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، کہ میں نے تم کو لوگوں پر منتخب کر لیا ہے برسالاتی، اپنے پیغامات، وہ بھی کلامی اور کلام کے ذریعے۔ یا عیسیٰ انی متوفیک، اے عیسیٰ ہم تم کو ایک مدت
ہونے کے بعد بلانے والے ہیں، اٹھانے والے ہیں۔ تو غرض کے جملہ انبیاء کرام سے خطابات قرآن میں اللہ کے مذکور ہیں، ناموں کے ساتھ خطاب کیا، ان کی شان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ ہے وہ جیسا چاہے خطاب کرے۔ لیکن پورے قرآن کے 30 پاروں کو آپ پڑھیں، اللہ کے حبیب سے اللہ کا جب خطاب ہم دیکھتے ہیں تو کہیں یا محمد کہہ کر خطاب نہیں ملتا۔ اگر اللہ یا محمد کہہ کر بھی خطاب کرتا تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ حضور اللہ کے حبیب ہے، اللہ ان کا خالق و مالک ہے، مگر اللہ نے خطاب کیا تو کہا یا ایھا الرسول، اے رسول، یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے رسول، اے میری طرف سے خلق کی ہدایت کے لیے بھیجے ہوئے حبیب۔ حتیٰ کہ اللہ پاک نے حبیب کریم علیہ السلام کو لحاف اوڑھے ہوئے دیکھا، چادر زیبتن کیے ہوئے دیکھا، تو وہاں ان کیفیات کا بھی ذکر کیا خطاب میں، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین، طٰہٰ۔ تو اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک علیہ السلام کی قدر و منزلت کو اپنے بندوں پر یوں آشکار کیا کہ میں خالق و مالک ہوں، لیکن میں اپنے محبوب پاک علیہ السلام کو نام لے کر نہیں پکار رہا ہوں، بلکہ ان کے مختلف اوصاف اور مختلف کمالات کا حوالہ دے کر پکار رہا ہوں۔ تو اس سے میری محبت کا تم اندازہ کرو کہ میں اپنے حبیب کو کس طرح چاہتا ہوں اور کس طرح ان کی قدر و منزلت کو آشکار کرنا چاہتا ہوں۔ اور رسول کریم علیہ السلام کو رب کی چاہت کے حوالے سے ہم دیکھیں تو دیکھیے قرآن مجید میں اللہ پاک نے دربار رسالت میں آپ کی شان بتلائی تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو، تم نبی کریم علیہ السلام کی آوازوں پر اپنی آوازیں بلند نہ کرو اور ان کے حضور تم چلا کر نہ بولا کرو جیسا باہم ایک دوسرے کے سامنے بولا کرتے ہو۔ اب اتنی سی بات ہے کہ ایک آدمی ایک دوسرے سے بات کرتا ہے تو آواز گفتگو میں تھوڑی اونچی ہو جاتی ہے، اور کبھی خاموش بھی کوئی رہتا ہے، اپنے سے کچھ سنا رہا ہوتا ہے تو بلند آواز ہو جاتی ہے۔ اتنی بات پر اللہ نے کتنی سخت وعید بیان کی، ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اعمال برباد ہوں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ کتنی سخت وعید ہے، انشاءاللہ ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ وقفے کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک ناظر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں بھاگلپور سے محمد علی خان چنو بھائی بول رہا ہوں۔ چنو بھائی، پروگرام میں آپ کا استقبال ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ سب سے پہلے میں جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد دینا چاہتا خیر ہوں۔ مبارک آپ کو بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ اسد بھائی صاحب سے کہ ان کا حمد سنوں۔ جی جی، وہ حمد شریف ہے کہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو کس سے مانگوں گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ ناظرین آئیے جی ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ناظرین دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی، کون بات کر رہے ہیں؟ حضرت ہمیں ایک سوال پوچھنا تھا، مسئلہ ہے۔ جی وہ یہ ہے کہ ایک میرا بھائی ہے جس کی ہم نے نکاح کرائی تھی، جی اس کے پیٹ میں حمل تھا، جی تو یہ میں پوچھ رہا ہوں کہ میرے بھائی کو نکاح ہو گئی کیا اس کی؟ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ اس سے قبل ناظرین فرمائش آئی ہے اسد بھائی کے لیے، اس کو پوری کرتے ہیں۔ اسد بھائی۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ دلا دے رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کس سے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں،
کرم مانگتا ہوں، جو مفلس ہے ان کو تو دولت عطا کر، جو بیمار ہے ان کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں، دعا مانگتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ اسد بھائی، بہت پیاری آپ نے حمد پیش فرمائی۔ ناظرین آئیے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ مفتی صاحب، جس طرح آپ نے فرمایا کہ رفعت و شان کے سلسلے میں قرآن مبارکہ کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، آیتیں حدود کے تعینات میں بے حد اہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم فرمایا ہے کہ اللہ کے رسول کی تعظیم و تکریم اس طرح کی جاتی ہے۔ بندوں کے لیے کیا حکم ہے، وہ کیسے اپنے رسول کو، ان کے مقام و مرتبے کو کس طرح سے جب ان کو یاد کیا جائے کیسے یاد کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت سے رب ذوالجلال کا جو یہ ارشاد مبارک ہے کہ آواز تک بلند نہ کرو اور عامیانہ انداز میں تخاطب نہ کرو، اور سزا یہ مقرر کی ہے کہ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال برباد ہوں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ یہ ہر بندے مومن کو سامنے رکھ کر سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے کتنا نازک رکھا ہے نبی کریم علیہ السلام کے دربار کا معاملہ، کہ آواز بلند ہونے پر ہم سبھی جانتے ہیں کہ آواز انسان کی ذات بھی نہیں ہے اور وہ اس کی صفات میں سے بھی نہیں ہے، ایک کیفیت ہے، مگر اس میں بھی اللہ پاک نے اتنی پابندی لگا دی کہ آواز بھی بلند ہوگی نبی کریم علیہ السلام کے دربار میں اور آقا علیہ السلام کی نسبت سے، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا سنگین جرم قرار دیا کہ اس کی سزا صرف یہ نہیں ہے کہ تم گناہ گار ہوگے، یہ نہیں ہے کہ تم پر عذاب مسلط ہوگا، بلکہ سزا یہ ہے کہ ان تحبط اعمالکم، ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ غلطی چھوٹی سی نظر آ رہی ہے لیکن سزا اتنی سنگین ہے کہ اس سے پیشتر جتنی نیکیوں کا ذخیرہ اس نے جمع کر لیا، خواہ وہ اچھا انداز بھی دیکھیے، ان تحبط صلواتکم نہیں ہے، ان تحبط اعمالکم ہے، تمہاری نمازیں برباد ہوں گی۔ تو ہم یہ سمجھتے کہ اس بے ادبی سے نمازیں برباد ہوں گی لیکن روزے تو محفوظ رہیں گے، زکوٰۃ کی نیکیاں تو محفوظ رہیں گی، حج اور عمرے جو کیے وہ تو محفوظ رہیں گے، لوگوں کو جو ہم مسلمان بنائیں یہ تو نیکیاں محفوظ رہیں گی، صدقات و خیرات جو کیے وہ تو محفوظ رہیں گے۔ یہ سمجھ سکتے تھے مگر اللہ نے اعمال فرمایا، تمہارے اعمال برباد ہوں گے، اور اعمال کے عموم میں صلاۃ بھی ہے، سیام بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ عمرہ ہے، صدقات ہے، دعوت و دین، دعوت ارشاد کا کام ہے، تبلیغی مساعی ہے، ساری محنتیں جو کچھ بھی ہم نے کی ہے اس کا مقصود کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرے، اور یہ سلامت رہیں گی تو جنت ہے، یہ سلامت رہیں گی تو اللہ کی بارگاہ کی قربت ہے، یہ سلامت رہیں گی تو اونچے درجات اور مرتبے ہیں، یہ سب کچھ نیکیوں کے سلامت رہنے پر ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ نیکیوں کو سلامت رکھنا چاہو تو میرے محبوب کے پاس بادب بن کر رہو، اگر تم نے یہاں تھوڑی لاپرواہی کی تو تمہاری نیکیوں کے ذخیرے سارے کے سارے ختم کر دی جائیں گے۔ قیامت میں تم یہ سمجھ کر اٹھے ہوں گے کہ ہم نے جو عمل کا باغ لگایا ہے الحمدللہ وہ تو بڑا حسین و جمیل باغ ہے، لیکن جب وہاں اٹھیں گے تو بتایا جائے گا کہ جو بے ادبی کی تھی وہ تیز و تند آندھی کی شکل میں سارے باغ کو بھسم کر کے رکھ دی، اب کچھ باقی نہ رہا، اس وقت انسان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی وجہ سے ہر مومن کو سامنے اس آیت کو رکھ کر سوچنا چاہیے کہ رسول پاک علیہ السلام اس کا معاملہ کیا ہو، آپ کی سیرت اور صورت اور آپ کے فضائل و کمالات،
آپ کے مناقب اور آپ کے عظمت والے پہلوؤں کو کیسا وہ ذہن کے اندر بسائے، دل میں اتارے، اور اس نسبت سے بحث مباحثے کا جو دروازہ ہے اس کو بالکل بند کر دے۔ اختلافات کسی بھی جہت سے ہو سکتے ہیں، لیکن ذات رسالت مآب کی نسبت سے اختلافات کو ختم کر دینا چاہیے، اعتراضات کی زبان بند کر دینی چاہیے، کیونکہ دیکھو اللہ نے کیا فرمایا، آواز اونچی ہوگی تو تمہارے اعمال برباد ہوں گے۔ تو رب ذوالجلال کے اپنے حبیب سے محبت کا یہ انداز سامنے رکھ کر ہم سوچیں ہم تو ناقص ہیں، ہمارا دین و ایمان تو حضور علیہ السلام سے وابستہ ہے۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، بخاری شریف کی صحیح حدیث ہے، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت اس کے ماں باپ، اس کے اولاد اور تمام جہانوں سے بڑھ کر اس کے پاس نہ ہو۔ تو ہمارا ایمان تو محبت سے وابستہ ہے، وہاں تو رب بے نیاز ہے، وہ بے نیاز رب ہو کر فرما رہا ہے کہ یہاں تھوڑی بھی بے ادبی اور لاپرواہی ہوں گی اعمال برباد کر دوں گا۔ پھر اچھا برباد ہوں گے، اور ہمیں اگر پتہ چلے گا کہ برباد ہوئے تو ہم فوراً توبہ بھی کر سکیں گے، ہم فوراً اپنے اعمال کو سنوارنے کے لیے مصروف ہو جائیں گے۔ پر آگے فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اعمال برباد ہوں گے اس طرح کہ تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا، احساس بھی نہیں ہوگا۔ اب بولو اس بندے مومن کا کیا عالم ہوگا جس نے اعمال کا ذخیرہ اکٹھا کیا تاکہ قیامت میں وہ کامیاب ہو، تاکہ جنت میں وہ اونچے مرتبے پر پہنچے، لیکن اس کے اعمال بھی برباد ہو گئے اور اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ تو پتہ اگر چلتا تو آدمی اصلاح کرتا تھا، اور پتہ نہیں چلتا تو ان سمجھتا کہ میرے تو اعمال محفوظ ہیں، لیکن وہاں جانے کے بعد پتہ چلے گا کہ افسوس یہ تو سب بکارت ہو گئے۔ تو اللہ نے ایسا سنگین صدا کا قانون بتلا کر اور وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ کے ذریعے سے متنبع کر دیا، جھنجھوڑ دیا میرے بندو، یہاں لاپرواہی مت برتو، یہاں اپنی تحقیق کو اور اپنے ریسرچ کو تم منفی انداز میں نہ چلاؤ، بلکہ جس طرح میں محبوب کو چاہتا ہوں اس انداز کی چاہت پیدا کرنے کی کوشش کرو گے تو میرے محبوب بنو گے، میرے پیارے بنو گے۔ تو حضور کی بارگاہ کا ادب ایمان کی حفاظت ہی کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ اعمال صالحہ کی حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، اس کے بغیر کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اچھا یہ تو اللہ نے ایک اسلوب دیا۔ اب آئیے سورہ بنی اسرائیل کو 15ویں پارے میں دیکھیے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ فرمایا۔ اللہ نے اپنے دربار میں آنے کے لیے فرمایا دیکھو نماز آؤ، 3 نمازیں جو جہری ہے، فجر ہے، مغرب عشاء ہے۔ قرات کو اللہ نے فرمایا کہ اونچی آواز سے چلا کر بھی مت پڑھو، ایک دم پست آواز میں بھی مت پڑھو، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، دھیمی آواز سے بھی ایک دم مت پڑھو، چلا کر بھی مت پڑھو، درمیانی آواز سے پڑھو۔ مگر اس کے بعد سزا کیا ہوگی یہ نہیں بیان کیا۔ اگر جہر ہو جائے تلاوت میں تو گناہ گار ہی ہوں گے، ناپسندیدہ عمل کرنے والے ہوں گے، مگر اعمال برباد ہوں گے نہیں فرمایا۔ اپنے لیے اللہ نے ایک اپنے حکم میں آسانی کر دی، حبیب کے دربار کے حکم میں سختی کر دی۔ یہاں فرمایا صرف آواز اونچی مت کرو، درمیانی آواز اختیار کرو، مگر سزا مرتب نہیں کیا۔ حبیب کے لیے فرمایا اگر آواز اونچی ہوگی تو اعمال برباد ہوں گے، پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ توفیق سب کو نصیب کرے اور اسلام کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ، آپ کون بات کریں بھائی؟ جی محمد عقیل بات کر رہا ہوں میں گجرات سے۔ جی ارشد بھائی، پروگرام میں استقبال ہے، کیا فرمائیں گے آپ؟ جی میں ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں جی نعت خواں حضرات سے۔ جی ٹھیک ہے۔ نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، ٹھیک، اور یہ نام محمد کی مطلب یہ بے حرمتی کریں گے تو کیا اسلام کے اندر مطلب یہ عذاب ہے، اور احترام کیسے کریں؟ بالکل۔ اور میں مفتی صاحب کو بہت خوشی کے ساتھ میں دل کے گہرائیوں کے ساتھ دعا دوں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، آپ تمام حضرات کی خدمت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ بہت پیارا کالر ہے بھائی، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا۔ جی میں اس لیے آنکھوں کے لیے دعا کرنا، مفتی صاحب کو بولنا۔ بے شک بے شک، ضرور ضرور۔ جی میں بلائنڈ ہوں، بلائنڈ۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، نابینا تھے ابھی ہمارے جو کالر تھے، ان کی محبت دیکھیے، مقام مصطفیٰ کو سمجھنے کا سلیقہ دیکھیے آپ، کیا ان کا انداز ہے۔ اللہ خیر کا معاملہ کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ ناظرین آئیے ایک کالر اور جڑ گئے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں محمد سعید انصاری بول رہا ہوں بھی منڈی سے۔ جی انصاری صاحب، پروگرام میں استقبال ہے، فرمائیے کیا کہیں۔ جی جی ہلو، جی آواز آ رہی ہے۔ ہاں میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ سر حضور صلی اللہ تعالی وسلم مدینے مکہ معظمہ میں کتنے دن تھے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ابھی گفتگو اس کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ مفتی صاحب، مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مد میں اگر ہم اس میں احتیاط نہ برتیں تو آپ نے فرمایا کہ اعمال ہبط ہونے کا اندیشہ ہے۔ ہم اس سلسلے میں سیرت، میلاد اور مختلف پہلوؤں سے جو
پورے دنیا میں مناتے ہیں پروگرام. اس حوالے سے جو ہماری یہ جو طریقہ ہے کہ سرکار کی عظمت کو بیان کیا جائے، اس میں احتیاط کتنی برتنی چاہیے، اور اس کا جو ادب ہے اور اس کا جو فائدہ ہے، یہ اس سلسلے میں کیا فرمائیں؟ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا تذکر جمیل، خواہ آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے ہو، یا آپ کے فضائل و کمالات کے اعتبار سے ہو، یا آپ کی میلاد پاک کے واقعات کے اعتبار سے ہو، یہ سب کچھ صحابہ کرام سے ثابت بھی ہے، اور صحابہ کرام اس میں باقاعدہ اہتمام بھی کیا کرتے تھے. سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں سے متعلق تو یقیناً اس پر تو سارے کے سارے متفق ہیں. اب رہا میلاد پاک کے حوالے سے کوئی اس طرح صحابہ کا اہتمام، تو ہاں یہ بھی موجود ہے. امام حاکم ابو عبداللہ نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ مستدرک علی الصحیحین جو کتاب لکھے، بخاری اور مسلم کے شرط کی جو روایتیں رہ گئی تھی اس کو انہوں نے جمع کیا. اس میں اور امام طبرانی نے معجم میں روایت ذکر کی ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے چچا جان ہیں، حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں عرض کی ہے، یا رسول اللہ انی ارید ان امتدحک، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کی مدح و ثنا بیان کروں، اجازت عطا فرمائیں. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قل لا یفض اللہ فاک، ایک روایت میں قل لا یفض فی اللہ فاک، کہ آپ تعریف کریں، ذکر کریں، اللہ پاک آپ کے منہ کی رونق کو نہ بگاڑیں، آپ ہمیشہ خوشیوں میں رہیں، برکتوں میں رہیں، بیان کریں. تو انہوں نے حضور پاک علیہ السلام کی شان و عظمت کو بیان کرنا شروع کیا. کرتے کرتے انہوں نے یہ بھی کہا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضُ وَضَاءَتْ بِنُورِكَ الْأُفُقُ، حضور آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو زمین کا چپا چپا جگمگانے لگا، آسمان کا گوشہ گوشہ روشن اور منور ہو گیا. فَنَحْنُ فِي ذَلِكَ الضِّيَاءِ وَفِي النُّورِ، ہم اسی روشنی اور اجالے میں ہیں. وَسُبُلَ الرَّشَادِ نَخْتَرِقُ، ہدایت کے راستے طے کرنے لگے. یہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ باقاعدہ ذکر کیا میلاد پاک کا حضور علیہ السلام کی موجودگی میں. صحابہ اس وقت حاضر تھے. رسول کریم علیہ السلام نے نہ صرف اجازت دی بلکہ دعاؤں سے بھی نوازا، خوش بھی ہوئے. تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا یہ اہتمام بالکل احادیث سے ثابت ہے. اب ایک بات غور کرنے کی ہے کہ تمام مسلمان آج دنیا میں جہاں بھی رہتے ہیں سبھی مختلف مناسبتوں سے پروگرام اور اہتمامات کرتے ہیں. مدارس کے بھی جلسے ہوتے ہیں اور چینلز کے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، اور جو بھی سیزن ہوتا ہے اس کے اعتبار سے باقاعدہ اہتمام ہوتے ہیں. مثلا حج کا موسم آتا ہے، حج کے تربیتی کیمپس ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں، حجاج کرام کو بلایا جاتا ہے، پھر ان کے لیے کھانے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے. حالانکہ حجاج کوئی غریب فقیر نہیں ہوتے، وہ تو استطاعت والے ہیں، لیکن ان کے لیے کھانے کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، ان کے لیے باقاعدہ معلومات فراہم کرنے کا اہتمام ہوتا ہے. لیکن کوئی اگر یہ پوچھے کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی حج کو لوگ جایا کرتے تھے، کیا صدیق اکبر نے صحابہ کرام کے لیے تربیتی کوئی حج کا کیمپ مقرر کیا تھا؟ کیا فاروق اعظم نے کوئی مقرر کیا تھا؟ کیا اس کے بعد کے خلفاء نے کیا تھا؟ پھر اس کے بعد صحابہ کے دور میں، پھر تابعین کے دور میں حج کے سلسلے چلتے رہے. کیا یہ اہتمام تربیتی کیمپس کا تھا؟ اطراف اکناف والوں کو بلا کر کوئی جلسہ کر کے ان کو سکھاتے پڑھاتے تھے؟ تو اس پر کوئی ایک بخاری مسلم کی روایت بھی کوئی پیش نہیں کر سکتا. مگر چونکہ یہ خیر کا کام ہے، معلومات بتانے کا ذریعہ، سب اس کو مستحسن سمجھتے ہیں. اس طرح رمضان کا مہینہ آتا ہے، یوم قرآن کے جلسے ہر جگہ ہوتے ہیں تاکہ قرآن کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے. تو کیا صحابہ کے زمانے میں رمضان نہیں آتا تھا؟ بے شک آتا تھا. قرآن سے کیا ان کو عشق نہیں تھا؟ بے شک تھا، محبت تھی. لیکن وہ لوگ کیا یوم قرآن کے نام پر باقاعدہ جلسے کرتے تھے؟ اس پر کوئی بخاری مسلم سیاستہ سے کوئی ثبوت نہیں پیش کیا جا سکتا. مگر سب اس کو اچھا اس لیے سمجھتے ہیں کہ چلو جلسے کا مقصد کیا ہے؟ موضوع قرآن کی عظمت بتلانا ہے، لوگوں کو دین سے واقف کروانا ہے. اسی طرح سے بچے حفاظ بنتے ہیں، قرآن یاد کر لیتے ہیں، تو تکمیل حفظ پر ایک جلسہ ہوتا ہے، مدارس کے اندر ہوتا ہے، جہاں جہاں پر یہ اہتمام ہوتا ہے، حتیٰ کہ عالم عرب میں بھی ہوتا ہے. اس کے لیے باقاعدہ طور پہ ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے، ان میں انعامات تقسیم کیے جاتے ہیں، سندیں دی جاتی ہے. تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، کیا صحابہ کے بچے بھی حافظ بنے تھے کہ نہیں بنے تھے؟ تو سب کہیں گے بے شک بنے تھے. کہ تکمیل حفظ پر انہوں نے بھی کوئی جشن اور جلسہ کیا تھا؟ تو کہیں گے کہ اس پر کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو کیا اس کو حرام اور ناجائز کہا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ نہیں. مقصد کیا ہے اس کا؟ قرآن کا شوق پیدا کرانا ہے، علم کی شمع کو روشن کرنا ہے، اس کے فیض کو پھیلانا ہے. تو بس اسی طرح جس طرح تکمیل حفظ پر جلسہ کرنا جائز ہے، حج کی تربیت اجتماعات کرنا جائز ہے، یوم قرآن کے جلسے کرنا جائز ہے، مختلف مناسبتوں سے مختلف ایام کی جو سامنے صورتیں آتی ہیں اس کے اعتبار سے لوگوں کو تیار کرنے، معلومات دینے کرنا جائز ہے. اسی ربیع الاول کا مہینہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ حضور کی ولادت کا مہینہ ہے، سب متفق ہیں. تاریخ میں پھر بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مہینے میں تو سب متفق ہیں. تو اس میں حضور نبی کریم علیہ السلام کے فضائل کمالات اور آپ کی ولادت باسعادت کے واقعات بیان کرنا یہ بھی ایسے ہی جائز ہے جیسا کہ وہ جائز ہے. اس میں جس طرح اختلاف نہیں ہوتا ہے، تو اس میں بھی گفتگو کا سلسلہ اختلاف کے حوالے سے بالکل نہیں ہونا چاہیے. چینلز پر بھی کیا ہے، یہی ہے کہ جو پروگرام ہو رہے ہیں اسی لیے تاکہ بیداری پیدا کی جائے، شعور و آگہی پیدا کی جائے. اور الحمدللہ دیگر چینلوں کی طرح ہمارا ای ٹی وی کا چینل بھی اس سلسلے میں بہت پیش رفت کرتا ہے. حج کا سیزن آتا ہے تو حج کے پروگرام بناتا ہے. اسی طرح سے رمضان کے موقع پہ رمضان کے سحری ٹائم، افطار ٹائم، صحابہ کے دور میں یہ سب ٹائمز نہیں تھے.
اس پر کوئی پروگرام نہیں ہوتے تھے، مگر چونکہ معلومات پہنچانے کا ذریعہ ہے تو اسی طرح سے ربیع الاول میں یہ پروگرام اسی لیے ہوتا ہے تاکہ معلومات فراہم کی جائے، اور الحمدللہ آپ نے جیسا بتلایا ہے کہ مہینے بھر میں لوگوں نے کافی معلومات حاصل کی ہے، اسی سلسلے کا یہ ایک الحمدللہ تسلسل ہے۔ اللہ پاک اس کو قائم و باقی رکھے، سب کے لیے برکتوں اور رحمتوں کا ذریعہ بنائے۔ صاحب جو ہم کو ان اذکار سے انبیاء علیہ السلام جی اللہ تعالیٰ نے ہر قرآن پاک میں نبی کا ذکر فرمایا، سلامتی بھیجی، اور آقا علیہ السلام کا جب ذکر آیا ایسے موقع پہ کیا اللہ تعالیٰ کا جو ہے ارشاد رہا؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب علیہ السلام کے ذکر جمیل سے فوائد کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو اجر و ثواب کے فوائد اپنی جگہ مسلم ہیں، لیکن صرف آیت درود کو پیش نظر رکھیں تو سب سے زیادہ اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام پر درود بھیجنے والے فرشتوں کو اللہ نے کیا کہا؟ وملائکتہ، اللہ کے فرشتے یصلون درود بھیجتے علی النبی، نبی کریم علیہ السلام پر۔ یہی فرشتوں نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، فرمایا فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا۔ وہاں فرشتوں نے سجدہ کیا کہا، اپنے فرشتے نہیں کہا۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے کہا بھی تو اسی کے فرشتے ہیں، اگر ایسے فرشتے کہا بھی تو اسی کے، کسی اور کے نہیں ہو سکتے، پیدا کیے ہوئے اللہ ہی کے ہیں۔ مگر اللہ نے حضرت آدم کی نسبت سے سجدے کا ذکر آیا تو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا کہا۔ نبی کریم علیہ السلام پر وہی فرشتوں کا عمل درود کا جب آتا ہے تو فرماتا ہے وملائکتہ یصلون، اللہ کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ نے ان فرشتوں کو اپنی طرح نسبت دے کر فرمایا کہ یہ میرے فرشتے ہیں جو درود بھیجتے ہیں، تو نسبت ذکر کی وجہ سے اللہ نے ان کی اپنی طرف کر لی، اپنے فرشتے کہا۔ اگر نبی کہا تو اللہ کے ہی ہوں گے، مگر یہ اپنا جو کہا اظہار شرف کے لیے کہا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کی نسبت ذکر اللہ کو اتنی پسند ہے کہ جو ذکر کرنے والا حضور کا ہوتا ہے اللہ اس کو اپنا کہہ کر منسوب فرما کر عزت و شرف کو بڑھا دیتا ہے۔ اور اس شاخ کے پاس یہ سب سے بڑا شرف ہے کہ رب بندے کو کہے کہ یہ میرا ہے، اور میرا ہونے کا اعزاز اللہ پاک دے کر بتلا رہا ہے کہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بالیقین رسول کریم علیہ السلام کے ذکر کے اور آپ کی شان و عظمت کے بیان کے یہ مضامین اتنے محبوب اور پسند ہیں کہ رب ذوالجلال اس کو شرف بخشتا ہے، اور حضور علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں ملائکہ کو رب ذوالجلال بھیجتا ہے۔ چنانچہ جامع ترمذی میں حدیث شریف ہے، حضور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت بابرکت میں ایک فرشتہ حاضر ہوا۔ طویل حدیث شریف کا ایک حصہ سناتا ہوں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ فرشتہ کبھی نہیں آیا تھا، استأذن ربہ ان یسلم علیہ، کہ وہ فرشتہ خوشخبری دینے کے لیے، مجھ کو سلام کرنے کے لیے آیا ہے، اللہ سے اجازت لے کر آیا۔ لم ینزل الارض قط قبل هذه الليلہ، اس رات سے پہلے کبھی نہیں نازل ہوا تھا، فرسٹ ٹائم آیا، اور استأذن ربہ، اپنے رب سے اجازت لے کر آیا، کس کے لیے؟ ان یسلم علیہ، میری خدمت میں سلام عرض کرنے کے لیے، ویبشرنی، اور خوشخبری دینے کے لیے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہیں، حسنین کریمین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو خوشخبری دینے اور سلام عرض کرنے کے لیے اللہ کی فرشتے کو آقا کے پاس بھیجا، تو رسول پاک علیہ السلام کے دربار میں جانا اور سلام عرض کرنا یہ وہ پسندیدہ عمل ہے کہ رب ذوالجلال نے باقاعدہ فرشتوں کو بھیجا۔ تو جو کام فرشتوں سے رب لیا اگر وہ کوئی سعادت مند بندہ کرتا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ اس کو پستی سے بلند کر دیتا ہے، رفعتیں اس کا نصیب بنا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہترین مضمون آپ نے عنایت فرمایا۔ مفتی صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتیں اور ہم نے یہ سب بیان کی، اہتمام کرتے ہیں لوگ، جو لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں اہتمام کرنے کے لیے، ان کو خیر کے یہ جو معاملہ کیا جاتا ہے، ایک تو وہ باتیں ہیں جو عبادتیں ہیں اس کے لیے جو کیا جاتا ہے، ذات مطہرہ پر اللہ کے رسول کی جو خرچ ہوتا ہے، اس سلسلے میں کیا احکام ہے؟ بے شک یقیناً یہ بہت بڑی برکتوں والا خرچ ہے، اس کے انفاق کے سلسلے میں بڑے فضائل ہیں۔ چنانچہ حافظ ابن حجر مکی حیتمی رحمۃ اللہ علیہ نے اتمام النعمت الکبریٰ علی العالم بمولد سیدی ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے کتاب لکھی، اس میں خلفائے راشدین کے اقوال بھی ذکر کیے ہیں، گو کہ فنی اعتبار سے اس پر بحث ہے، لیکن حافظ ابن حجر مکی حیتمی نے اپنی کتاب میں اس کو بہت ہی اعتماد کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں رسول کریم علیہ السلام کی عظمت شان کے حوالے سے من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ، کہ جو رسول پاک علیہ السلام کے ذکر میلاد پر ایک درہم بھی خرچ کرتا ہے تو جنت میں وہ میرا رفیق ہوگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فقد احیا الاسلام، گویا اس نے اسلام کو حیات اور زندگی بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس انفاق کو قبولیت سے نواز کر اس میں برکت کثیر نصیب فرماتا ہے۔ اور ایک بات میں
اس موضوع کے اختتامی کے طور پر عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو عظمتوں کے پہلو سنے گئے، مقامات کے پہلو سنے گئے، اس بارے میں ہم ذرا صحابہ اور اہل بیت کو سامنے رکھیں کہ وہ کس طرح سے عظمت کے پہلوؤں کو سمجھا کرتے تھے، کیونکہ ہمارے لیے صف اول میں وہی تو مسلمان ہیں، حضور سے براہ راست اسلام سیکھنے والے، اہل بیت بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں۔ تو اب ہم حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی روایت سنا رہے ہیں، جو صحابی بھی ہیں بیک وقت، اہل بیت کی اصل بھی ہیں وہ۔ تو اب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے کسی نے حضور علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تو آپ نے کہا لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے حضور جیسا نہ آپ کے بعد کسی کو دیکھا نہ آپ سے پہلے کسی کو دیکھا۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے، شمائل ترمذی میں۔ تو ذرا یہی حدیث براء ابن عازب سے بخاری شریف میں بھی ہے رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی آپ جیسا نہیں دیکھا، آپ کے بعد بھی نہیں دیکھا۔ سارے مسلمان اس بات پر توجہ دیں ناظرین کہ حضرت علی مرتضیٰ حضور علیہ السلام سے پہلے تو تولد نہیں ہوئے تھے، بعد میں تولد ہوئے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے آپ جیسا آپ کے بعد کسی کو نہیں دیکھا۔ یہ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ حضور کو بھی دیکھے، حضور کے بعد دنیا میں رہے تو آپ جیسا کوئی نظر نہیں آیا، مگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے بھی آپ جیسا نہیں دیکھا۔ پہلے تو کہاں تھے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ پہلے بھی نہیں دیکھا۔ تو اس سے صحابی کا اہل بیت کا ذہن معلوم ہوتا ہے، راست کلمہ پڑھنے والے مسلمان کا مزاج معلوم ہوتا ہے کہ آقا کی شان کو دیکھے کہ بے مثال شان والے ہیں، اور ایسا حسین چہرہ کسی کا نظر نہیں آیا تو بعد میں رہے اور کوئی نظر نہیں آئے تو بعد کی تو خبر دیے، مگر اس پر قیاس کر کے پہلے کا بھی حکم لگایا کہ پہلے بھی ایسا کوئی نہ تھا۔ تو ایک عظمت کے پہلو سے دوسرے پہلو کا استدلال کرنا، اس پر روشنی ڈالنا، یہ سنت ہے اہل بیت و صحابہ کی۔ سبحان۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے آ کر عرض کیا تھا حضور میرے والد بہت شہید ہو گئے اور بڑا قرضہ چھوڑ کر گئے، میری بہنیں بھی ہیں اور قرض خواہ جو ہیں وہ یہودی ہے، مطالبہ سخت کر رہے ہیں، تشریف لائیں، کرم نوازی ہوگی۔ بخاری شریف میں 9-10 جگہ یہ حدیث شریف ہے۔ مختصراً عرض کرتا ہوں کہ رسول پاک علیہ السلام صدیق اکبر اور فاروق اعظم کو ساتھ لے کر چلے، تشریف لے گئے اور ان کے باغ میں جو کھجور انہوں نے اکٹھا کیے تھے اس کے ارد گرد حضور پاک علیہ السلام چکر لگائے اور اس پر تشریف فرما ہوئے۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام فرمائے کہ اپنے قرض خواہوں کو بلا لو اور جس کے جتنے کھجور ہیں حساب کر کے تم دے دیا کرو۔ حضور پاک علیہ السلام فرما کر تشریف لے آئے اور سارے یہودیوں کو انہوں نے بلا لیا، سارے قرض خواہ آ گئے۔ کھجور بظاہر اتنے تھے کہ کسی ایک کا قرضہ بھی اتار نہیں کر سکتے تھے، لیکن جب ان کو بلا لیے تو وہ آئے اور ان کو دینے لگے، ماپ کر دینے لگے، دیتے جا رہے تھے، ایک ایک کا قرضہ ادا ہوتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ سارے کے سارے جتنے قرض خواہ تھے پوروں کے قرضے ادا کر دیے۔ اور کھجوروں کا عالم یہ تھا کہ پہلے جتنے تھے اتنے نہیں رہے، اس سے بڑھ گئے اور کمی کچھ نہیں ہوئی۔ حضور کی نسبت سے دیکھیے فیض کتنا ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور کھجوروں میں اتنی برکت ہوئی کہ سب کے قرضے ادا کر دیے، سارے کے سارے قرض خواہوں کے، پھر اور کمی تو کیا، برکت ہوئی، اضافہ ہو گیا۔ خوشی خوشی حضور علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے۔ رسول پاک علیہ السلام نے جب ذکر کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کرم ہوا، آپ کی آمد سے یہ فیض ملا، تو رسول پاک علیہ السلام خوش ہو کر فرمائے انی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو حضور نے رسالت کا مضمون سمجھایا لوگوں کو کہ رسالت صرف پیغام رسانی کا ہی نام نہیں ہے، رسالت نماز روزہ حج و زکوٰۃ کی تبلیغ ہی کا نام نہیں ہے، رسالت کے مضمون میں یہ بھی ہے کہ ان کے قدم سے برکتیں آتی ہے، بلائیں ٹلتی ہے، قرضے اترتے ہیں، کشادگی آتی ہے۔ دیکھو آقا نے یہ کر کے فرمایا کہ ہاں میں رسول ہوں اللہ کا، پھر خوش ہو کر فرمایا ذرا ابوبکر اور عمر کے پاس جاؤ، ان کو بھی سنا دو، یہ واقعہ ان سے بھی کہہ دو۔ تو حضور پاک علیہ السلام یہ پسند کرتے ہیں کہ عظمت کے پہلوؤں کو سامنے آنے کے بعد دوسروں تک پہنچایا جائے، فرمایا جاؤ ان سے بھی کہہ دو۔ جب یہ گئے ان کو سنانے کے لیے تو انہوں نے کہا قد کننا نعلم، ہم کو پتا تھا، انہ سیکون ذالک، کہ یقیناً برکت ہونے والی ہے۔ کیوں؟ جب حضور تشریف لائے تو جب ہی سمجھ گئے، آقا تشریف لائے اور برکت نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور کے دم قدم سے برکت آئے گی، قرضہ اترے گا، ہم پہلے ہی سمجھ چکے تھے۔ تو اس سے صحابہ کا یہ فہم بھی معلوم ہوا کہ واقعے کے اندر کہنے سے پہلے ان کا دماغ کام کیا کہ حضور سے برکت آتی ہے، بس یہ مزاج اگر لے کر ہم چلیں گے تو زندگی میں ہماری بھی برکتیں ہوں گی۔ بہت مشکور ہیں ہم دونوں حضرات کے، آپ نے بہت اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ناظرین، یہ پورے محافل جو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے منعقد کیے ٹی وی اردو کی جانب سے، آپ نے ساتھ دیا، ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں۔ آخری میں چلتے چلتے نعت پاک کو پروگرام میں شامل کریں، چند اشعار کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ سلام صاحب معراج کی خودی کو سلام، سلام نور کے عالم کی روشنی کو سلام، سلام خانہ خالی کی رونقوں کے لیے، سلام اثاثہ ظاہر کی سب کمی کو سلام، سلام ان کا مقدر بنائیں نوری غذا، سلام چولہے کو ہانڈی کو دیگچی کو سلام، سلام کرنے کا موسم کہاں معین ہے، سلام کر لو لگے جب جمیل جی کو سلام۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسد بھائی، میں بہک سکوں یہ
مجال کیا میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما کوئی اور ہے مجھے خوب جان لے منزلیں مجھے خوب جان لے منزلیں یہ شکستہ پا کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا میری التجا ہے یہ دوستوں کبھی تم جو سوئے حرم چلو تو بنا کے سر کو خدم چلو تو بنا کے سر کو خدم چلو کہ یہ راستہ کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا یہ گمان تھا کئی سال سے یہ یقین ہے کئی روز سے میرے دل سے گنبد سبز کا یہ معاملہ کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا وہ رؤوف ہے وہ رحیم ہے وہ حبیب رب کریم ہے انہیں فکر ہے میری آپ کی انہیں چاہتا کوئی اور ہے میں بہک سکوں یہ مجال کیا جو تمہاری جالی سے متصل جو تمہاری